میرم کہاں پر ہو تم یار؟ تم سے ایک ہفتے پہلے میں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ میری شادی میں تم ایک ہفتہ پہلے میرے پاس ہو۔ یار میری پہلی شادی ہے، لاکھ تیاریاں کرنی ہیں مجھے تاکہ دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن شادی والے دن دکھ سکوں۔ تم سے بھی زیادہ خوبصورت، اوپر سے اب میں اپنے کام تھوڑی نہ کر سکتی ہوں۔ اچھا جی تو سیدھا کہو نا، نوکرانی بنانا چاہتی ہو تم مجھے؟ اپنی میرم بھی بیگ میں کپڑے ڈالتے ہوئے مذاق کرنے لگی۔ توبہ میری یہ مجال جو ایسی گستاخی کر سکوں، بھائی جان نہ لے لے میری کہ ان کی پیاری سی بیوی سے میں خدمتیں کروا رہی ہوں، اور ویسے بھی تم اتنا خواہ نخرے کر رہی ہو جیسے تم کسی غیر کے گھر پر آنے والی ہو، تمہارے سسرال ہی تو آنا ہے تمہیں۔ شانزے آہستہ بولو، ویسے بھی یہ بات صرف تم مانتی ہو، جبکہ نہ ہی یہ مجھے رشتہ قبول ہے نہ ہی تمہارے بھائی کو۔ اپنے خاندانی تعلقات یا پھر یوں کہیں کہ تم اپنے کفارے ادا کرنے کی خاطر مجھے بھیٹ چڑھا دیا گیا ہے۔ میری کوئی حیثیت نہیں اس رشتے میں، بس خون کے بدلے میں مجھے سونپ دیا گیا ہے۔ وہ جو شدید افسردہ ہو جایا کرتی تھی جب بھی اسے اس رشتے کے مطابق بتایا جاتا، وہ نہیں پسند کرتی تھی بڑوں کے فیصلوں کو۔ میرم یار پلیز بھول جاؤ سب، جب بھائی نے تمہیں کبھی اپنی ونی کے رشتے سے نہیں دیکھا، اور یہ ونی شنی کچھ بھی نہیں ہوتی، سب بکواس کی باتیں ہیں۔ تم میری پیاری سی کزن ہو اور میری بھابھی۔ بس اب یار، اب بس جلدی سے تم رخصتی کروا کر یہاں آ جاؤ، یہاں پر بھی بھائی کا من لگ جایا کرے گا، ورنہ ہر وقت بس کام کام کی ہی پڑی رہتی ہے انہیں۔ اب دیکھو ان کی اکلوتی بہن کی شادی ہے، پھر بھی کام سے فرصت نہیں مل رہی انہیں۔ میرم کا نکاح 5 سال پہلے ارحم کے ساتھ ہوا تھا، چونکہ میرم کے چچا نے ارحم کے والد کی نشے کی حالت میں جان لے لی۔ اب بدلے میں جان گنوانے کے ڈر سے میرم کے والد نے ارحم کو ونی کی صورت میں میرم کو سونپ دیا، مگر وہ یہ سب نہیں چاہتا تھا، تبھی صرف نکاح کیا گیا، اور ان 5 سالوں میں ایک بار بھی اس نے میرم سے نہ ہی بات کی تھی نہ ہی اس کی شکل دیکھی تھی، اور یہی بات میرم کو چپ رہی تھی، کیونکہ اس زبردستی کے رشتے میں دونوں کو جوڑا ہوا ہے، ختم کیوں نہیں کر دیتے یہ رشتہ؟ اب جب اپنے نند اور کزن کی شادی ہے، اسی وجہ سے اس کے ضد کرنے پر وہ کراچی چلی گئی، مگر دل میں ایک ڈر تھا، اتنے سالوں بعد وہ ارحم سے ملنے والی تھی، وہ کیا کہے گا کیا کرے گا اس کے ساتھ سلوک، اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ ارحم کی والدہ کے دل میں آج بھی میرم کے خاندان کے لیے نفرت موجود تھی، تبھی میرم کا یہاں پر آنا بھی انہیں ہرگز پسند نہیں آیا تھا، سلام دعا کا جواب تک بھی انہوں نے نہیں دیا تھا، اور ان کی یہی حرکتیں مزید میرم کا دل کھٹا کر دیتی تھیں، جبکہ شانزے کو معلوم تھا کہ کسی اور کے کیے کی سزا سب باقی کیوں بھگتیں۔ میرم کا کیا قصور، تب تو اس کی عمر بھی صرف 15 سال تھی، جبکہ ارحم اس سے عمر میں 10 سال بڑا تھا، ان دونوں کی شادی کروا دی گئی تھی، تب میرم کو تو کچھ معلوم نہیں تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرم میری جان، تھینک یو سو مچ جو تم آ گئی، اب چلو جلدی یار، جلدی سے شاپنگ کرتے ہیں، کتنا کچھ لینا باقی رہ گیا ہے۔ آتے ہی اس نے میرم کو شاپنگ پر چلنے کا کہہ دیا، اتنا لمبا سفر وہ پہلے ہی کر کے آئی تھی، اگر اب شانزے کے ساتھ بھی چلی پڑی۔ اپنی شاپنگ کرتے کرتے ساتھ میرم کے لیے بھی کپڑے لہنگا وغیرہ شادی کے لیے اس نے خرید لیے۔ جب ارحم کی کال شانزے کو آئی، بھائی کی کال، یار تم سن لو، میں تو کپڑے چیک کرنے جا رہی ہوں، اپنا موبائل زبردستی میرم کو پکڑاتی خود وہ باتھ روم میں گھس گئی۔ میں کیسے بات کروں، گھبراتی اس نے موبائل کو اوکے کر کے کان کے ساتھ لگا لیا۔ شانزے میں تمہیں پک کرنے آ جاؤں گا، چونکہ ڈرائیور کے گھر فوتگی ہو چکی ہے، وہ اپنے گھر جا چکا ہے۔ ارحم کی آواز کو اتنے سالوں بعد سنتی مانو میرم کا دل تھم سا گیا ہو۔ ہمیشہ سے ہی وہ ارحم سے ڈرتی آ رہی تھی، چونکہ 5 سال پہلے جب اسے ونی کی صورت میں ارحم کو سونپا گیا تھا، تب اس کی جانب سے ملنے والا تھپڑ آج تک میرم کو یاد ہے۔ تمہارے دل کی دھڑکنوں کی رفتار سن کر جان سکتی ہو کہ فون پر تم ہو۔ پھر یہ ہم میں جواب دیے، مجھے یہ بیوقوف مت بناؤ، کال کرنے کا مقصد تمہیں آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ چہرے کو ڈھانپ کر گھومنا، اگر کسی غیر محرم کی نظر تم پر پڑی تو قسم خدا کی تمہارے ساتھ بہت بری کروں گا میں، جسے دیکھ کر تمہاری روح تک کانپ اٹھے گی۔ اتنے سالوں بعد ارحم بات کر بھی رہا تھا تو کیا میرم کے دل میں اس کا خوف مزید بڑھا دیا تھا۔
جلدی سے فون کٹ کیے وہ برس میں رکھتی اپنا چہرہ ڈھانپنے لگی۔ سر پر دوپٹہ تو ہمیشہ سے ہی لیتی تھی، پر اب اپنے چہرے پر نقاب بھی کر لیا تھا اس نے۔ وہ سوچتی تھی شاید ارحم اسے پسند نہیں کرتا، پر اب تو اتنا پتہ چل چکا تھا اسے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی نظر بھی اس پر پڑتی تو وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ شانزے نے ہر کپڑا اپنی پسند کا خریدا، 5 بڑے بڑے بیگز بھر کر شاپنگ کی۔ اس نے ارحم کی خود انہیں لینے آیا تھا۔ جب میرم نظریں جھکائے، ایک مرتبہ بھی ارحم کی جانب نہ دیکھے، سیدھا گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میرم آگے بیٹھ جاؤ تم، شانزے نے آفر کی، پر میرم نے پیچھے بیٹھنے میں ہی بہتری سمجھی۔ بھائی آج تو پکا آپ کا اکاؤنٹ خالی کر دیا میں نے۔ اپنے ساتھ جسے لے کر گئی ہو اسے بھی کچھ دلوایا ہے کیا؟ ارحم، جس کا موضوع صرف میرم ہی تھی، جی زبردستی آپ کی پسند کے رنگوں کے کپڑے دلوائے۔ ویسے آپ دونوں کی پسند ایک ہی تو ہے، کتنی پیاری جوڑی ہے نا آپ دونوں کی۔ اب مجھے دیکھ ماجد اور میری ذرا سوچ نہیں ملتی، اسے جامنی رنگ پسند ہے اور مجھے لال۔ جہاں شانزے ان دونوں کی جوڑی کی تعریفیں کر رہی تھی، وہیں میرم نے ایک نظر ارحم کی جانب دیکھا، جس کی نظریں اس کے نظر کرم کا انتظار کر رہی تھیں۔ گھر پہنچتے ہی میرم شانزے کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی، وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ میرم کیا تم سونے والی ہو؟ لیکن پلیز یار مت سو، میں کسی سے بات کروں گی، شانزے ضد کیے جائے، جبکہ زبردستی وہ کروٹ لیے سو گئی۔ صبح لان میں بیٹھی بہت سی لڑکیاں سنگیت کی رسمیں کرنے میں مصروف تھیں، وہیں شانزے کے ہاتھوں پر مہندی بھی لگائی جا رہی تھی۔ کافی دھوم دھام سے اس شادی کو کیا جا رہا تھا۔ جب واچ مین ہاتھ میں ڈبہ اٹھائے، بی بی جی یہ صاحب جی کا پارسل آیا ہے، انہوں نے وہ ڈبہ شانزے کو لا دیا۔ یہ کیا ہے؟ اس ڈبے پر سیاہ پراسرار سی آنکھیں بنی ہوئی تھیں، جسے دیکھتی شانزے حیران رہ گئی۔ یہ کیا ہے؟ خیر جو بھی ہو، پلیز میرم اسے جا کر بھائی کو دے آؤ، اگر وہ روم میں نہ ہوئے تو بس کمرے میں رکھ کر آ جانا۔ میرم نے منع کر دیا، مگر شانزے اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کی مجبوری بتاتی اس کی منتیں کرنے لگی۔ شانزے مجھے ڈر لگتا ہے تمہارے بھائی کے سامنے جانے سے بھی، میرم آہستہ سے اس کے کان میں سچ بتا گئی۔ بھوت نہیں ہے وہ جو ڈر لگتا ہے، شوہر ہے تمہارے، اور کیا ہو گیا، کس کرنے کا نہیں بول رہی ہو، بس یہ پارسل جا کر پکڑانا ہے تم نے۔ شانزے جو ہر وقت مذاق ہی کرتی رہتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، منہ بنائے میرم وہ پارسل اٹھائے اوپر والے پورشن چلی گئی، جہاں سب سے آخر میں موجود بڑا سا کمرہ ارحم کا تھا۔ اس نے دروازہ ناک کیا، مگر آگے سے کسی کا رسپانس نہ ملنے پر آہستہ سے دروازہ کھولتی وہ اندر کی جانب گئی۔ وہ ڈبے کو سیدھا کیے، اندر سے جو چیز باہر گری تھی اس کو واپس اٹھانے لگی، مگر بھاری آواز کا اسے مخاطب کرنا میرم کو خوف سے اچھال گیا۔ خوف بھری بڑی بڑی آنکھیں کیے وہ پلٹ کر ارحم کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں پر؟ کیا تمہیں نہیں معلوم میرے کمرے میں آنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے؟ وہ اس کمرے میں موجود اسٹڈی روم سے باہر نکلا تھا، مگر اس وقت اس نے شرٹ کو نہیں پہنا ہوا تھا، اپنا سخت وجود کی نمائش میرم کے سامنے کیے جا رہا تھا۔ نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی، سوری، وہ ایکچولی آپ کے لیے کوئی پارسل آیا تھا، وہی دینے آئی تھی میں، اپنا جواب سناتی وہ دروازے کی جانب بھاگ کر جانے لگی، مگر اس کا لہراتا دوپٹہ پکڑے ارحم اپنی جانب کھینچتا۔ یہاں پر آؤ، تم اپنی مرضی سے گئی ہو مگر جاؤ گی میری مرضی سے۔ دوپٹہ کھینچنے کے باعث میرم کے گلے کے ساتھ چپکتا اس کی سانسیں روکنے کا باعث بن رہا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، ایسی خاص کشش ہے تم میں جو مجھے تمہاری جانب کھینچتی ہے، تم سے بے انتہا محبت کرنے پر مجبور کرتی ہے، اپنے شوہر ہونے کے حقوق کو پورا کرنے پر اصرار کرتی ہے، پر تم جانتی ہو تمہاری غلطی کیا ہے؟ تمہارے باپ کی موت کے بدلے مجھے ملنے والی سوغات ہو تمہیں دیکھ کر بار بار مجھے اپنے بابا کی موت یاد آتی ہے، من کرتا ہے تمہارے خاندان سے بدلہ تمہیں سزا دیے لوں، تمہاری روح تک کانپ جائے۔ میری جانب سے ملنے والے درد کو سہتے سہتے میرم کے دوپٹے کو اپنے ہاتھ پر لپیٹتا وہ اسے بے حد قریب پیچھے جائے کھڑا ہو گیا تھا۔
میرم میں اتنی ہمت نہیں تھی جو بدلے میں کچھ بول پاتی، بس آنکھوں سے آنسو نکلے جائیں۔ بہت جی لی تم نے سکون کی زندگی، اب پل پل تمہیں مرنا ہوگا، میری باہوں میں اپنے خاندان کے گناہوں کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی، ونی میں لائی لڑکیوں کے ساتھ تمہیں بھی علم ہوگا کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور وہی سلوک تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ اپنا چہرہ وہ اس کی لمبی پتلن گردن کے قریب جھکاتا اپنے دانتوں کو اس کی گردن میں نصب کر گیا۔ میرم چلاتی پیچھے ہٹنے لگی، مرا ارحم اسے دبوچتا مزید بے دردی سے اس کی گردن پر کاٹتا نشان چھوڑے پیچھے ہٹ گیا۔ جس جگہ اس نے اپنے دانت نصب کیے تھے خون نکلنے لگا تھا، مگر اس ظالم شخص کو کہاں پرواہ تھی کسی بھی بات کی۔ روتی ہوئی میرم کمرے سے باہر بھاگ گئی، اسی وجہ سے وہ ڈرتی تھی اس ظالم شخص سے جو بہت بے رحم اور ظالم انسان ہے۔ آنسو مشکل سے چھپاتی ہوئی وہ باہر آئی۔ وہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی شانزے کو کہ اس کا بھائی کتنا بے رحم ہے۔ وہ اپنی پیاری دوست اور کزن کو اداس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مہندی کی رات سارا گھر جگمگا رہا تھا، وہیں دور دور سے سبھی رشتہ دار بھی آنا شروع ہو چکے تھے، سوائے میرم کے والدین، چونکہ نہ ہی انہیں کارڈ بھیجا گیا تھا اور نہ ہی انہیں یہاں پر آئے کسی بھی قسم کی پرانی یادیں تازہ کرنے کا شوق تھا۔ شانزے نے زبردستی میرم کو لال رنگ کا لہنگا اور اوپر سے لانگ بلاؤز پہننے کی ضد کی جو اس کے پیٹ تک کو ڈھانپے ہوئے تھا، ساتھ بڑا سا دوپٹہ جیسے کسی ساڑی کے جیسے اس نے خود پر باندھ لیا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، ایک تو قدرت کی جانب سے بے انتہا حسن اسے نوازا گیا تھا، اوپر سے آج اس کا ہلکا سا میک اپ مزید نکھار کر ابھر آیا تھا۔ شانزے کو تیار کیے میرم اسے اپنے ساتھ باہر لے آئی جہاں پر خوب شور شرابہ چل رہا تھا، سب ڈانس کرنے میں مصروف تھے۔ سبھی رشتہ دار ہونے کے باعث مرد خواتین ایک ہی جگہ شامل تھے، سوائے ارحم کے، اسے ایسی جگہیں پسند نہیں تھیں۔ سب ڈانس کیے جائیں۔ جب شانزے نے میرم کو بھی ڈانس کرنے کا کہا وہ صاف انکار کر گئی، چونکہ سب کے سامنے ڈانس کرنے میں اسے شرم آ رہی تھی، مگر زبردستی شانزے اس کا ہاتھ پکڑے اسٹیج پر جائے ناچنے لگی۔ دلہن ہونے کے باوجود وہ خود بھی ناچے جائے گئی اور میرم کو بھی ساتھ ڈانس کرنے پر مجبور کیا۔ جب شانزے کی والدہ نے اسے واپس جھولے پر بیٹھنے کا کہا، میرم انجان تھی کہ شانزے جا چکی ہے، تبھی اکیلے وہ ڈانس کیے گئی۔ کچھ انہی کے خاندان کے لڑکے بھی میرم کے ساتھ ڈانس کرنے لگے۔ آخر جذبات میں آئے ان میں سے ایک میرم کا ہاتھ پکڑ گیا، جسے خود فوراً سے جھٹکے سے وہ چھڑا کر دور بھاگ گئی۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ رات کے 12 بج چکے ہیں، پھر بھی شور شرابہ، انوکھی شادی نہیں ہو رہی ہے جو اتنے ڈرامے شروع ہیں، بس کرو اور جا کر اپنے اپنے کمروں میں سو جاؤ۔ ارحم کا چلانا سب لوگوں کو چونکا گیا، مگر میرم سمجھ سکتی تھی ارحم کے غصے کرنے کی وجہ، تبھی جلدی سے دوپٹہ سر پر لیتی شانزے کے پاس چلی گئی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، ارحم کیا دے گا اسے سزا۔ شانزے جاؤ اپنے کمرے میں۔ سب لوگ اپنے کمروں میں جانے لگے، وہی ارحم اپنی منہ کے پاس جائے اسے اپنے کمرے میں جانے کا کہا۔ بھائی آپ اچھا نہیں کر رہے، سب کو ناراض کر دیا۔ چلو میرم رونی شکل بنائے شانزے میرم کا ہاتھ پکڑے جانے لگی، مگر ارحم راستے میں ہی اس کا راستہ روکتا میرم کا ہاتھ اس سے چھڑوائے۔ تم اکیلے جاؤ، مجھے کام ہے تمہاری دوست کے ساتھ۔ اس کی آگ اگلتی نظریں میرم کی گھبراہٹ کا سبب بننے لگیں۔ کون سا کام جو ارحم کو اس سے کروانا تھا جس کی خاطر وہ اسے روک رہا تھا؟ بھائی آپ کا میرم سے کیا کام پڑ گیا؟ شانزے نے خود بھی سوال کر ڈالا۔ یہ ہم دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، تم جاؤ۔ بازو سے پکڑے میرم کو کھینچتا اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ ارحم جی مجھے آپ کہاں پر لے جا رہے ہیں؟ پلیز چھوڑیں مجھے۔ گھبراتی میرم اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر ارحم کی گرفت اس قدر سخت تھی مانو میرم کی بازو کی ہڈی تک کو توڑ دے گا۔ ارحم جی چھوڑیں مجھے۔ میرم کا مسلسل چلانا بھی اس بے رحم شخص کو نہیں روک پا رہا تھا۔ اپنے کمرے میں جانے پورے طریقے سے میرم کو اندر کی جانب دھکیلتا خود وہ کمرے کا دروازہ لاک کرنے لگا۔ یوں اچانک سے دھکیلنے کے باعث دوپٹہ نیچے گر گیا۔ بمشکل سے وہ گرتی گرتی سنبھلی تھی۔ بہت شوق ہے خود کی نمائش کرنے کا، اپنا خوبصورت بدن لوگوں کو دکھانے کا، تعریفیں بٹورنے کا، نئے نئے لڑکوں کا ہاتھ
کو ٹچ لگوانے کا برے طریقے سے میرم کو بالوں سے دبوچتا وہ دھاڑا تھا۔ ارحم جی آپ کیا بول رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں تو شانزی کے کہنے پر اسٹیج پر گئی تھی۔ شادی کا ماحول ہے، سب رشتہ دار وہاں موجود تھے، کوئی غیر تو نہیں۔ بالوں کو کھینچتے درد محسوس کرتے وہ تڑپتی ارحم کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ سب رشتہ دار ہیں پر محرم تو صرف میں ہوں تمہارا، باقی جو مرضی ڈانس کرتا رہے مجھے نہیں پرواہ، مگر تم میری عزت ہو، میری بیوی ہو، میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پھر آخر اتنی سی بات تم کیسے بھول گئی؟ منہ کے بل میرم کو بستر پر الٹا گرایا گیا۔ وہ کیسے پاگل انسان کی بیوی بن چکی تھی جو نفرت بھی اس سے انتہا کی کرتا ہے اور کسی کا میرے قریب آنا یا مجھے دیکھنا بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ میں نے 5 سال تمہیں نہیں دیکھا، نہ ہی تم سے ملنے کی کوشش کی، چونکہ تب تم بچی تھی، مگر اب تم بڑی ہو چکی ہو اور خود چل کر میرے گھر پر آئی ہو۔ پھر کیسے اپنی نظروں کے سامنے تمہیں ایسی بے باک حرکتیں کرتے دیکھ سکتا ہوں؟ کیا مجھے اتنا ہی بے شرم سمجھا ہوا ہے تم نے، یا پھر تمہاری سوچ ان لڑکیوں جیسی ہے جو شوہروں کے ہوتے ہوئے بھی لڑکوں کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہیں؟ بستر پر گھٹنوں کے بل چڑھتی جو میرم کو الٹا بستر پر گرایا ہوا تھا کہ بلاؤز کا ہک بے دردی سے کھینچتے ہوئے کھول گیا۔ وہ صرف نکاح میں تھی، ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ پھر آخر اس حد تک وہ کیسے بڑھ سکتا تھا؟ کیسے میرم کے وجود کو بے پردہ کر سکتا تھا؟ اتنا حق کبھی نہیں ملا تھا اسے۔ ارحم کی اس حرکت پر میرم جلدی سے اپنے بلاؤز پر ہاتھ رکھے خود کو بے پردہ ہونے سے بچاتی سیدھے ہوتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ چپکتی۔ ارحم جی پلیز، یہ غلط ہے، ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی، پھر آپ کیسے اس قسم کی حرکت کر سکتے ہیں؟ روتی ہوئی وہ ارحم کو اپنے رشتے کے مطابق آگاہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں لڑکوں کے ساتھ ڈانس کرنے کا، مگر غیر محرم کو چھونے کی سزا کیا ہوتی ہے آج میں تمہیں دوں گا۔ میرم کا پہنا لہنگا پکڑتے وہ کھینچتے اسے اتارنے لگا۔ پلیز چھوڑیں مجھے، مت کریں یہ ظلم۔ وہ روتی ہوئی منت سماجت کر رہی تھی، اس بے رحم شخص کے آگے بھیک مانگ رہی تھی، مگر ارحم اس کے لہنگے کو اتار گیا۔ جہاں وہ بلاؤز کو پکڑے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، وہی اب پورا بدن ہی عیاں ہو چکا تھا۔ جن ہاتھوں سے میرم نے اپنے بلاؤز کو پکڑا ہوا تھا، دونوں کلائیوں کو اپنے ایک ہاتھ سے پکڑتا سر کے اوپر کی جانب۔ اتنی شرم لجا آخر کیوں؟ جب شوہر ہوں تمہارا، یہ تو حق 5 سال پہلے ہی وصول کرنے کا حقدار تھا میں، مگر تب شاید تم میری شدتیں سہن کرنے کی ہمت نہ رکھ پاتی، اب میں تمہیں ظلم کو سہنا پڑے گا۔ وہ معصوم لڑکی جو اب بڑی ہو چکی تھی، سینے کے ابھار جو درمیانے سائز کی اس بات کا ثبوت دے رہے تھے، جبکہ میرم کے رونگٹے کھڑے ہونے کا اثر اس کے ابھاروں پر موجود ان سرخ پھولوں پر بھی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ خود سے کانپ رہی تھی، مگر ارحم اپنا جھکاؤ اس کے لبوں پر کرتا پوری شدت کے ساتھ انہیں چومنے لگا۔ وہ اس کی سانسوں کو پی رہا تھا، ہر انداز سے یہ جتا رہا تھا کہ وہ صرف اور صرف اس کی ہے، جبکہ ہاتھ مسلسل اس کے ابھاروں کو مسلنے میں مصروف تھے۔ میرم سے اپنی کلائیوں کو چھڑوا پانا مشکل ہو رہا تھا، وہ پوری کوشش کر رہی تھی خود کو چھڑوانے کی، مگر ناکام۔ دانتوں تلے وہ اس کا نچلا ہونٹ دبائے کچلتا پیچھے ہٹتے خون نکال گیا۔ میرم روتی ہوئی پلیز چھوڑ دو مجھے، پلیز، وہ منت کر رہی تھی، مگر ارحم اپنا چہرہ اس کے سینے کی جانب بڑھاتا اس کے سینے کے ساتھ اس ابھرے حصے پر اپنی گیلی زبان پھیرنے لگا۔ ان سرخ پھولوں پر پانی کی بوندوں کا لگنا میرم کے پورے وجود میں بجلی دوڑا گیا۔ نرم زبان مسلسل پھولوں کو بھگانا میرم کی جان نکال رہا تھا۔ آخر ایک ہی پل میں ارحم ان پھولوں کا عرق اپنے اندر اتارنے کی شروعات کر گیا۔ میرم روتی ہوئی بھیک مانگنے کی بجائے وہ آزادی چاہتی تھی، ارحم کی قربتوں سے آزادی، مگر شاید وہ تو ناممکن تھی۔
آخر اپنے اندر کی آگ بھڑکتی کو کم کرنے کی خاطر وہ اپنی پینٹ کا بٹن کھول میرم کی ٹانگوں کو جڑاؤ میں پھیلاتا ہوا ہر دوری کو ختم کر گیا۔ وہ حق وصول کرنے کی شروعات کر دی جو صرف شوہر کے لیے جائز ہوتا ہے۔ آج وہ میرم کو ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر چکا تھا۔ خوفناک چیخ درد کے مارے میرم کے منہ سے نکلی تھی، مگر ارحم ویسے ہی اپنے وجود کو ہلانے کی شروعات کر گیا۔ ہر شدت پر جہاں میرم کا پورا بدن ہل رہا تھا، وہیں درد کے مارے اس کے منہ سے سسکیاں بھی نکلے گئیں۔ آنسو جو مسلسل آنکھوں سے بہے جا رہے تھے، وہی اب زبان کسی بھی لفظ کو ادا کرنے کی ہمت کھو بیٹھی تھی۔ وہ کسی سائے کی مانند اس نازک سی لڑکی پر حاوی تھا۔ آہستہ آہستہ ارحم کی شدتوں کی رفتار میں اضافہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میرم کا سینہ اچھل اچھل کر اس کے چہرے کے ساتھ لگے جائے، وہی ارحم اس کی کلائیوں کو چھوڑ چکا تھا۔ ہر شدت پر ملنے والا درد کو سہتی میرم نے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ ارحم کو سہن کر پانا اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ کہیں چھپ جائے جہاں ارحم کا سایہ تک نہ ہو۔ بیڈ مسلسل ہلتا ہوا الگ ہی آواز پیدا کر رہا تھا، جبکہ میرم کے سر پر بے ہوشی سی طاری ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں، مگر ارحم اس کے جبڑے کو دبوچتا، "آنکھیں کھولو، تمہیں اپنے ہوش کی دنیا میں رہ کر مجھے اپنے اندر محسوس کرنا ہے۔" ارحم جو مسلسل 2 گھنٹوں سے اپنی حیوانیت دکھانے کے باوجود بھی نہیں تھک رہا تھا، جبکہ میرم کی جان ہی نکل چکی تھی۔ پورے بدن سے وہ مکمل بے ہوشی سی ہو چکی تھی جب ارحم اس سے جدا ہوئے لپٹ گیا۔ اگر گھر میں ارحم کی حرکت کے مطابق کسی اور کو معلوم ہو جائے تو کون سی قیامت آ جائے کہ بغیر رخصتی کے ہی ہر حد کو پار کر لیا گیا۔ ایسی بھی کون سی آفت آ چکی تھی جو انتظار نہ کر سکے۔ صبح کے 7 بجے سورج کی روشنی کمرے میں پڑے بیڈ پر موجود اس بے جان وجود پر پڑتے ہی میرم کی آنکھ کھلنے پر مجبور کرنے لگی۔ بمشکل سے وہ اپنی آنکھوں کو کھولتی، خود کو کسی جگہ موجود بے مطلق سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ آخر کل رات اس کے ساتھ کیا ہوا، کچھ ہوا، اسے یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ گھبراتی ہوئی وہ اٹھ بیٹھی۔ اسٹڈی روم کا لال رنگ کا دروازہ دیکھتی وہ اندر کیا چل رہا ہے کے مطابق سوچنے کی کوشش کرنے لگی۔ جو کچھ بھی کل ارحم کے ساتھ اس نے کیا تھا، اس کے بارے میں سوچ کر اسے شدید نفرت آ رہی تھی۔ کمفرٹر اٹھائے وہ خود پر لیے ڈھانپنے لگی تھی، تبھی ایک مرتبہ پھر سے کسی لڑکی کے چلانے کی آواز اسٹڈی روم سے آئی۔ اس کے چہرے پر کٹ کا کافی گہرا نشان تھا۔ یہ نشان کل میرم نے تو نہیں دیا تھا، پھر اندر کمرے میں کیا کر رہا تھا وہ جو اس قسم کا نشان اس کے چہرے پر آیا؟ کسی ڈیول سے میرم کی شادی ہو چکی تھی۔ کون تھا یہ انسان جو 5 سالوں میں اس کے نکاح میں ہونے کے باوجود بھی ایک بار اس سے نہیں ملنے گیا؟